فذكر بالقرآن من يخاف وعيد۔ پس جو ہمارے عذاب کی وعید سے ڈرے اس کو قرآن سے نصیحت کرتے رہو۔ اللہ 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 اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين۔ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو کنارے کنارے رہ کر اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید میں تو کچھ کہا ہے، لیکن ہم سب کا حال کم و بیش یہی ہے کہ ہم کنارے کنارے رہ کر اللہ کی بندگی کرتے ہیں اور میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تھو اس اصول پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر کچھ عنایت کرے تو ویلکم، اور اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے ناراض ہو اور ہم پر کوئی سختی کرے تو ہم جھٹ اللہ سے بگڑ جاتے ہیں۔ یعنی وہ بندگی والا انداز نہیں ہے۔ بندگی کا انداز کیا ہے کہ ہر چیز ساقی ماریخت عین الطاف است، میرے پیارے پیالے میں میرا ساقی جو بھی انڈیلے وہ اس کی عنایت ہی عنایت ہے، اس کی مہربانی ہی مہربانی ہے۔ یہ ایٹیٹیوڈ ہمارا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی میں بھی جو اللہ کے احکام ہمیں سوٹ کریں ان پر ہم عمل پیرا ہو جاتے ہیں، اور جو احکام ہمیں سوٹ نہیں کرتے ان کی ہم پیروی نہیں کرتے، ان کا انکار کرتے ہیں یا حکم عدولی کرتے ہیں۔ تو فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کنارے کنارے رہ کر اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں اور بیچ منجھار کے کوتنا نہیں چاہتے۔ یہی چیز جو ہے یہ آگے بڑھ کر نفاق کی شکل اختیار کرتی ہے، منافقت کی شکل اختیار کرتی ہے۔ نون فا قاف کا مادہ جو ہے یہ دو ڈائریکشنز کے لیے آتا ہے۔ نفقن کہتے ہیں سرنگ کو، جس کی دو اوپننگز ہوتی ہیں، یعنی آپ ادھر سے بھی آؤٹ ہو سکتے ہیں، ادھر سے بھی آؤٹ ہو سکتے ہیں۔ نافقہ کہتے ہیں گو کے بل کو، اس کی بھی دو اوپننگز ہوتی ہیں کہ اگر کتے ایک طرف سے آئیں تو بھاگ کے دوسری طرف سے نکل جاتی ہیں۔ پھر نفق الفرس ہو، عرب کہتا ہے گھوڑا مر گیا، فرس کہتے ہیں گھوڑے کو، نفق الفرس ہو گھوڑا مر گیا۔ نفقت الدراہم، پیسے ختم ہو گئے، یعنی پیسہ ایک طرف سے آتا ہے دوسری طرف سے لگ جاتا ہے تو اس کے لیے لفظ نفق استعمال ہوتا ہے۔ انفاق کہتے ہیں انویسٹ کرنے کو، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، یعنی ایک طرف سے پیسہ آیا اور اس کو آپ نے جمع نہیں کیا اور یو لیٹ اٹ گو دی ادر وے، تو یہ کیا ہے؟ یہ انفاق ہے۔ اسی سے لفظ نفاق بنا ہے منافقت۔ منافقت اصل میں کیا ہے کہ انسان کا دو کشتیوں پر سوار ہونے کی کوشش کرنا، یعنی آخرت بھی مل جائے لیکن دنیا بھی چھوڑنی نہ پڑے، یعنی ایک ہاتھ ادھر رکھو تو ایک پیچھے بھی رکھو نال، کہ وہ بھی نہ ہاتھوں نکلے تو وہ بھی اچھو نہ نکلے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں منافقت کی اصل روح ہے، اور اسی کا اصل میں یہ ایک مینیفیسٹیشن کہہ لیں یا اسی کا یعنی ایک ایکسپریشن ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کنارے کنارے رہ کر اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں کہ بندگی بھی ہو جائے لیکن جان کا خطرہ مول نہ لینا پڑے، نقصان نہ ہو۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، اگر انہیں کوئی خیر ملے، اطمأنَّ بِهِ، تو اس پر مطمئن ہو جائیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر ان پر کوئی آفت آن پڑے، انقلب علی وجہہ، تو وہ اپنے منہ کے بل لوٹ جائے۔ خسرت دنیا والآخرہ، یعنی اس کا جو انجام بیان کیا ہے وہ کیا ہے؟
خسرت دنیا والآخرہ، اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ ذالک هو الخسران المبین، اور یہ ہے کھلا کھلا نقصان، یہ ہے کھلا کھلا خسارہ۔ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، اور یہ اللہ کے سوا پکارتا ہے، یعنی ایسا شخص جو ہے اللہ کے ساتھ پکارتا ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ ہر زبان کا اپنا ایک محاورہ ہوتا ہے اور ہر لفظ کا اپنا ایک یوزیج ہوتا ہے، اور اس یوزیج میں یعنی انگریزی زبان کے اندر بھی اگر آپ نوٹ کریں تو جینڈر جو ہے وہ لازم ہوتا ہے۔ انگریزی کا ہر لفظ جو ہے اس کا ایک جینڈر ہے، یا وہ سنگولر استعمال ہوتا ہے یا پلورل استعمال ہوتا ہے۔ آرمی سنگولر استعمال ہوتا ہے، پولیس جو ہے وہ انگریزی محاورے میں پلورل استعمال ہوتا ہے، پولیس آر کمنگ، آرمی از کمنگ۔ اب اس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے، انگریز کی زبان ہے انگریزی، جیسے انگریز بولتا ہے وہی انگریزی زبان ہے۔ اچھا، اب انگریزی اردو زبان میں اب اردو میں یہ دونوں طرح استعمال ہو سکتا ہے، جو بھی آئے اور جو لوگ بھی آئیں، یہ جو دوں کا توں رہے گا، اس کا آگے سنگولر بھی استعمال ہو سکتا ہے، پلورل بھی استعمال ہوتا ہے۔ لیکن عربی میں یاد رکھیے گا یہ من جو ہے یہ ہمیشہ سنگولر استعمال ہوگا، خواہ یہ جمع کے لیے استعمال ہو رہا ہو یا پلورل کے استعمال ہو رہا ہو۔ اچھا، بات واضح ہو جاتی ہے یعنی آگے جا کر، مثلا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا سورہ تغابن میں ہے۔ اب واحد میں ترجمہ کرتے چلے جائیے آپ، تو آگے جا کے سٹک ہو جائیں گے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، جو کوئی بھی ایمان لائے گا اور اچھے عمل کرے گا، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تعالیٰ اس کو داخل کرے گا ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ آگے فرمایا خالدین فیہا، اب یہ پلورل آ گیا، اب آپ کو لوٹ کے واپس آنا پڑے گا، یعنی اس کو اکٹھا کرنے کے لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں انگریزی میں، عربی میں چونکہ من ہمیشہ واحد ہی استعمال ہوتا ہے، لہذا اب یہاں پر من جو ہے یہ پلورل معنوں میں تھا، لہذا اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کلاسیکل ترجمہ با محاورہ کیسے کریں گے؟ وہ لوگ جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیش ان کے اندر رہنے کے لیے۔ اب یہاں بھی یعنی واحد کے صیغے میں آ رہا ہے نا، کہ جہاں سے بات شروع کی وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے، وہ بھی ہے، لفظی ترجمہ یوں ہوگا مَن یعبد اللہ علی حرفٍ، کہ جو کنارے کنارے رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے۔ لیکن آگے جو یعنی آپ آگے چلے جائیں تو وہ ایک آدمی تو نہیں ہے، اگرچہ آپ سنگولر میں بھی ترجمہ کرتے چلے جائیں تو اس میں مفہوم جو ہے ایوری ون کا پیدا ہو جائے گا، کہ جو کوئی بھی۔ اب جو کوئی بھی جب آپ کرتے ہیں تو اس میں اصل سینس کیا ہوتی ہے؟ کوئی ایک آدمی تو نہیں ہوتا، یعنی اس کی اوورال سینس جو ہے وہ پلورل کی ہوتی ہے۔ تو اس کو اگر آپ سنگولر ترجمہ کریں گے، یعنی الفاظ سارے، محاورے سارے، وربز وہ سب کے سب سنگولر استعمال ہوئے ہیں، لیکن اس سے مراد کون ہے؟ all those who۔ اب انگریزی میں دیکھیے who جو ہے وہ جو کا توں رہتا ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ جو آگے پیچھے جو ہے آپ پلورل استعمال کر لیں گے تو یہ who پلورل ہو جائے گا، all those who۔ اور اگر آپ اس کو آگے پیچھے سنگولر لائیں گے تو who جو ہے وہ سنگولر ہو جائے گا۔ تو یہاں بھی دونوں طرح سے ترجمہ ہو سکتا ہے، مراد جو ہے بہر صورت پلورل ہی ہوگا اس سے، کہ لوگوں میں سے ایک وہ بھی ہے۔ یوں بھی ترجمہ آپ کر سکتے ہیں کہ جو کنارے کنارے رہ کر بندگی کرنا چاہتا ہے، لیکن اس سے بھی مراد کیا ہے؟ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کنارے کنارے رہ کر بندگی کرنا چاہتے ہیں، اور جو کوئی بھی ایسا کرتے ہیں وہ سری نقصان سے دوچار ہوں گے۔ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، اور وہ اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر پکارتا ہے اس کو جو نہ اسے کوئی نقصان پہنچائے اور نہ ہی اسے کوئی فائدہ دے سکے۔ ذالک هو الضلال البعید، یہی تو ہے پرلے درجے کی گمراہی۔ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، بلکہ وہ ایسے شخص کو پکارتا ہے جس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ لبیس المولا و لبیس العشیر، تو وہ کیا ہی برا دوست ہے اور کیا ہی بری اس کی صحبت ہے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات،
بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں. کہاں داخل کرے گا؟ جناتن، ایسے باغات میں، تجری من تحتہا الانہار، ہو کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. آگے ایک بڑا مشکل مضمون آ رہا ہے، من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. اور جو کوئی یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی مدد نہیں کرے گا، یعنی یہ جو باغی جب انسان کا ذہن ہو جاتا ہے تو وہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ جی نہیں اللہ ساڑی نہیں سنتا، اور نہیں جی نہیں ہمیں اللہ نے کیا دینا ہے، یعنی ایک مایوسی کا اظہار. یعنی اس کو اگر آپ سامنے رکھیں لفظی طور پر دیکھیں گے تو یہ آیت کبھی آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن آپ اس میں کوئی نہ کوئی پرسن جو ہے اس کے سامنے آپ رکھ کر اس کے مطابق ترجمہ کریں گے تو بات بڑی واضح ہو جائے گی. فرمایا کہ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کوئی بھی گمان رکھتا ہو، سمجھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی مدد نہیں کرے گا، یعنی مراد اس سے اگر آپ وہ لے لیں کہ جو باغیانہ باتیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے خلاف گفتگو کرتا ہے، تو اسے چاہیے فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، تو آسمان کی طرف ایک رسی تان لے، یعنی کسی اونچی جگہ پر کوئی رسی باندھ لے، ایزیومنگ کہ یہ آسمان کے ساتھ بندھی ہوئی ہے. ثُمَّ الْيَقْطَعْ، اور اس کے ساتھ لٹک کر پھر اس رسی کو کاٹ دے. کیا ہوگا؟ دھڑام سے زمین پہ گر جائے گا نا وہ، اور کیا ہوگا؟ جان نکل جائے گی یا اس کو چوٹ آئے گی یا جو کچھ بھی ہوگا. اور کہا گیا ہے پھر دیکھے فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يُغِيظُ، تو پھر وہ دیکھے کہ آیا یہ تدبیر اس کے غصے کو دور کرتی ہے یا نہیں کرتی. یعنی مراد کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو گیا ہے تو پھر مرے ہو، دفع ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ بالفعل جڑا بھی ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کو گالیاں بھی نکال رہا ہے. تو ایسا آدمی جو ہے کہ آسمان کے ساتھ رسی تان کے اس کے ساتھ لٹک کے اور پھر اس کو کاٹ دے اور پھر دیکھے کہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ پھر اپنا کوئی تعلق جو ہے اس کو قائم نہ رکھے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور یوں ہم نازل کرتے ہیں اپنی واضح آیات. وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ راستہ دکھاتا ہے جسے چاہے. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا، یہ اسلوب قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں، سورہ مائدہ میں بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ بے شک مسلمان، یہودی، صابی، نصارہ یعنی عیسائی اور مجوسی اور شرک کرنے والے، ان اللہ یفصل بینہم، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، یوم القیامت، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، شیء شہید، بے شک اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ ہر چیز پر گواہ ہے. یعنی ایک ہے کہ کون سا مذہب سچا ہے. ہر مذہب کلیم کر رہا ہے کہ میں سچا ہوں، دلائل ہیں، لیکن یہ جو بار بار اس صورت میں ایک بات آ رہی ہے کہ بغیر علم کے جھگڑا کرتا ہے. یعنی شروع میں فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو بغیر علم کے جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں، پھر آگے جا کے فرمایا کہ بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے اور بغیر کتاب کے جھگڑتے ہیں. اب ان دونوں آیتوں کو ملا لیجئے اور پھر یہ پڑھیے کہ کوئی جو ہے اپنی کوئی جھوٹی کتاب لے کر اس کی بنیاد پر اڑ رہا ہے، کوئی دلیل کی بنیاد پر اڑ رہا ہے، کوئی سائنٹیفک بیسس پر اللہ کا انکار کر رہا ہے، میٹیریلزم کی بنیاد پر. اللہ تعالیٰ ان سب کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا کہ ان میں سے سچا کون ہے. ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے، ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز پر گواہ ہے. الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا،
ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس، اینڈ سو ڈو، کون کون؟ سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے اور انسانوں کی بھی عظیم اکثریت۔ یہ بڑا دلچسپ ہے، یعنی باقی سب جو ہیں ان کو تو اللہ تعالیٰ نے پروگرام کر دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں، انسان کو اختیار دے دیا ہے، لہذا اس اختیار کو مس یوز کرتے ہوئے انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے سے اوائڈ کر رہی ہے۔ علامہ اقبال نے اسے یوں کہا کہ تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط اللہ کے احکام کا پابند، یعنی باقی چیزوں کو تو اللہ تعالیٰ نے بائی کمپلشن بندہ بنا دیا ہے، انسانوں کو بندگی کا حکم دیا ہے۔ اور حکم دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یو کین اوبے اینڈ یو کین ڈس اوبے۔ تو باقی سب کو مطلقاً کہا، آسمان، زمین، سورج، چاند، پہاڑ، درخت، چوپائے، یہ تو سب کے سب کرتے ہیں، لیکن انسانوں میں سے کثیر من الناس، لوگوں میں سے بہت سارے، وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور بہت سے ایسے ہیں کہ جن پر اللہ کا عذاب حقیقت بننے والا ہے، سچ ہونے والا ہے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اور جس کی اللہ تعالیٰ توہین کرے، جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرنے کا فیصلہ فرمائے تو کوئی اس کو عزت دینے والا نہیں ہے۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو فریق ہیں کہ جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں۔ فالذین کفروا، یعنی ایمان والے اور کفار اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں۔ تو جہاں تک کافروں کا تعلق ہے، قطعت لہم ثیاب من نار، تو ان کے کپڑے کاٹے جائیں گے آگ کے، یعنی یہاں پر کٹنا جو ہے، کاٹنا جو ہے، یہ ٹیلرنگ کے معنوں میں ہے کہ ان کے کپڑے جو ہیں وہ آگ سے بنائے جائیں گے۔ اب کیا صورت ہے یعنی آگ کے کپڑوں کی؟ یعنی ایک اور مقام پر تو اس کے لیے یہ وضاحت آئی ہے نا کہ ان کے کرتے گندک کے ہوں گے، یعنی بذات خود جو ہے وہ ایک انفلیمیبل جو آئٹم ہے اس کے بنے ہوئے کپڑے ہوں گے۔ اس کی آپ مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ کہیں کوئی فائر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو وہ شخص کے جس نے کاٹن کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں اس کی پھر بھی بچت ہو جاتی ہے، اور جس نے سنتھیٹک پہنا ہوا ہو وہ بذات خود آگ بن جاتا ہے اور اس کی جلد کے اندر جو ہے وہ دھنس جاتا ہے۔ اور اس سے بھی آگے کوئی چیز جو ہے، اگر کسی نے گندک کا کوئی کپڑا پہنا ہوا ہو اور آگ کے کانٹیکٹ میں جب وہ آئے گا تو کیا حال ہوگا اس کا، یعنی اس کی طرف کوئی اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے کہ آگ کے کپڑوں سے کیا مراد ہے، لیکن ایک بات جو ہے وہ ہمارے لیے تھوڑی سی یعنی کنسیویبل ہے، تو اس کو اگر آپ سامنے رکھیں تو کچھ اشارہ جو ہے مل جاتا ہے، واللہ اعلم۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اور ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ یسہر بہ ما فی بطونہم والجلود، اور اس کھولتے ہوئے پانی سے ان کے پیٹوں کے اندر جو کچھ ہوگا اور ان کی جلدیں جل جائیں گی۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور انہیں مارنے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ اب کیا نیچر ہوگی ان ہتھوڑوں کی اور کس طریقے سے انہیں مارا جائے گا، اللہ تعالیٰ نہ ہی دکھائے تو اچھا ہے، لیکن قرآن مجید کے ماننے والے ہونے کی حیثیت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی ہونے کی حیثیت سے اس کا ماننا ہم پر لازم ہے کہ ہاں ایسی کوئی بات ہوگی۔ What exactly will be its nature we don't know، لیکن اللہ نے فرمایا ہے تو certainly کچھ نہ کچھ ہوگا۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منہا، ہر مرتبہ جب وہ چاہیں گے کہ وہ جہنم میں سے نکل جائیں، من غم،
اس رنج کی وجہ سے جو انہیں پہنچ رہا ہے، وہ تکلیف جو انہیں مل رہی ہے، اعیدوا فیہا، تو وہ دوبارہ اس میں لوٹا دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا وذوقوا عذاب الحریق، اور کہا جائے گا کہ جلنے کے عذاب کا مزہ چکھو، ایکسپیرینس کرو جلنے کو، مزہ چکھو جلنے کا۔ اب یہ جو لوٹایا جانا ہے، یہ بھی کیا کیفیت ہے کہ جب وہ نکلنا چاہیں گے تو لوٹا دیے جائیں گے؟ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس ایکسپریشن سے مراد کیا ہے۔ کہیں تو قرآن مجید میں یہ کہا گیا کہ جب ان کی ایک جلد جل جائے گی تو انہیں اور جلد عطا کی جائے گی، وہ وہاں پر مرنے نہیں پائیں گے۔ انہیں سب کا ایک حاصل کیا ہے کہ they will continue experiencing the pain۔ اگر آپ نے نوٹ کیا ہو، اللہ ویسے نہ دکھائے، یعنی کسی برن وارڈ کے اندر آپ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کی جلدیں بالکل جل چکی ہوں گی، لیکن وہ کمفرٹیبلی بیٹھے ہوں گے، کوئی پین وین نہیں ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پین سینسیشن ہے جلنے کی، جو پین سینسیشن ہے وہ صرف سکن کے اندر ہے، اور اگر سکن بالکل برن آؤٹ ہو جائے تو وہ جلنے کی سینسیشن جو وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اگرچہ یعنی موت کے دہانے پر وہ شخص کھڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن سامنے ہمارے بیٹھا ہوا ہے، دیکھ کر ہمیں جو ہے وہ خوف آ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ کمفرٹیبلی بیٹھا ہوا ہوگا، اس لیے کوئی جلنے کی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو قرآن مجید یہ بات بھی بتاتا ہے کہ جب ان کی جلدیں جل جائیں گی تو ہم انہیں اور جلدیں عطا کر دیں گے، تو پرہیپس وہ بھی اسی لیے تاکہ انہیں اس کا جو پین ہے جلنے کا وہ محسوس ہوتا رہے۔ اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے بلکہ اس کی لپٹ سے بھی ہمیں دور رکھے۔ آخر دعوانا